شاید اس میں ہمارا کوئی کمال بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. مسلمانوں کے کمال تو اس کا ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہو اور پھر کلمہ پڑھے, ایمان لے آئے اور پھر دین کے لیے محنت کرے اور دین کے لیے قربانی دے. کمال تو اصل اس کا ہے. آج ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر مولوی صاحب کا بیٹا مولوی نہیں ہے تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ بھئی اس بچے کا کمال نہیں ہے, چونکہ اس کو مولوی ہونا چاہیے تھا. حافظ صاحب کا بیٹا حافظ نہیں ہے تو سوال ہوگا کہ ان کا بیٹا حافظ کیوں نہیں, چونکہ یہ والدین کی ایک لیگیسی ہوتی ہے, ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ورثہ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ چلتا ہے. بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی فطرت میں بھی اسلام موجود ہے اور میری اور آپ کی زندگی میں بھی اسلام موجود ہے. میں اور آپ کلمہ گو ہیں, اور یہ سارا سفر جسے اسلامی سفر کہا جاتا ہے, اس سارے سفر میں میری اور آپ کی طلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے, میرے پر اور آپ پر اپنا انعام نازل کرے, ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جس پر اس کا انعام ہے. دن رات نمازوں کے اوقات میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر طلب یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. کبھی کسی ولی کامل کے در پر ہیں, کبھی کسی شیخ طریقت سے طریقت کا راستہ تلاش کرتے ہیں, کبھی طلوع فجر سے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے رک کر اپنے لیے دل کی روشنی تلاش کرتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں, عبادات اور ریاضات کرتے ہیں, اور ہر مسلمان کی زندگی کی خواہش یہی ہے کہ اس کا دل روشن ہو, کلمے کی ضرب سے روشن ہو, اللہ اللہ کی صدا سے روشن ہو, نماز کی پابندی سے روشن ہو, روزہ رکھنے یا حج کرنے سے روشن ہو, کتاب خدا کے آیات بینات کی تلاوت سے روشن ہو. غرض مقصود یہی ہے کہ دل کی دھرتی پر جو آسمان موجود ہے اس پر روشنی ہونی چاہیے. اور دنیاوی طور پر انسانی جسم جب روشنی کو حاصل کرتا ہے تو روشنی کے حصول کے لیے کبھی وہ سورج کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتا ہے, کبھی چاند کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتا ہے, کبھی ستاروں کے ذریعے روشنی حاصل کرتا ہے, اور کبھی وہ برقی کمکموں کے ذریعے روشنی حاصل کرتا ہے. کہ ظاہری ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا ماحول روشن ہو, کیونکہ بغیر روشنی کے میری اور آپ کی نگاہ کام نہیں کرتی ہے, حتیٰ کہ آپ کے ساتھ پڑی ہوئی چیز بھی آپ کو بغیر روشنی کے نظر نہیں آتی. جیسے یہ کہ بغیر روشنی آپ کو قریب پڑی ہوئی شے بھی نظر نہیں آتی, سامنے سے آیا ہوا فرد آپ اس کی آواز پہچانتے ہو تو الگ بات ہے, لیکن بغیر دیکھے اندھیرے میں آپ پہچان نہیں سکتے کہ آپ کا دشمن آ رہا ہے یا آپ کا دوست آ رہا ہے. پہچان کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کی نگاہ کے سامنے روشنی موجود ہو. حالانکہ نگاہ کے اندر بھی روشنی ہے, لیکن آپ کو ظاہری روشنی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی نگاہ اس مقام تک دیکھ سکے. اور پھر اگلی بات کہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ کی نگاہ کی روشنی اتنی کام کرتی ہے کہ وہ چاند کو دیکھتی, دن میں وہ سورج کو دیکھتی, حالانکہ سینکڑوں اور کروڑوں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی
نگاہ چاند تک پہنچ رہی ہے، سورج تک پہنچ رہی ہے، ستاروں کو دیکھ سکتی ہے. اور دنیاوی طور پر اگر دیکھیں، اگر کوئی روشنی بہت دور آپ کو نظر آئے تو آپ کی نگاہ اس روشنی کو دیکھتی ہے. اگر وہ بلب ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بلب لگا ہوا ہے. اگر وہ انرجی سیور ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انرجی سیور ہے. ٹیوب لائٹ ہے، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. آپ کی نگاہ دور تک بھی روشنی کے اس نظام کی طرف متحرک ہوتی ہے، اسے دیکھتی ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ کی نگاہ کو روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کی طلب ہے. جیسے نگاہ نے اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے اپنے لیے اسباب بھی پیدا کیے، وسائل مہیا کیے، اسی طرح دل کی روشنی کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں. عبادات کے ساتھ ساتھ دل کی روشنی کا ایک ذریعہ ہے. آپ کے گھر کے اندر برقی کنکمے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ پاور سوئچ کا استعمال کرتے ہیں. پاور سوئچ دبایا جاتا ہے، سارا گھر روشن ہوتا ہے. پھر آپ کی مرضی ہے آپ کمرے کو روشن کریں، آپ کی مرضی ہے آپ ذہن کو روشن کریں، آپ کی مرضی ہے آپ چھت کو روشن کریں، آپ کی مرضی ہے آپ برآمدے کو روشن کریں. آپ اپنی مرضی اور ضرورت کے تحت اپنے علاقے یا حصے کو روشن کرتے ہیں. لیکن اس روشنی کا مرکز، روشنی کا محور، روشنی کا منبع، آپ کے لیے جو چیز موجود ہے وہ آپ کے گھر میں موجود پاور سوئچ ہے. یہی پاور سوئچ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے بنائے، ایسا بنایا، ایسا نظام مرتب کیا ہے. آپ عبادات کرتے، ریاست کرتے، دل کی روشنی چاہتے، دل کی دھرتی پر موجود آسمان پر وہ ستارے جو چمکتے ہیں، وہ ستارے کوئی عام ستارے نہیں ہیں، وہ ستارے صرف لفظی روشنی کے ستارے نہیں، وہ ستارے محض خوشنما نہیں ہیں، وہ ستارے محض روشنی کی علامت نہیں ہے. وہ ستارے ایسے ہیں جن سے ہدایت پھیلتی ہے، وہ ستارے ایسے ہیں جو ہادی اور مہدی بنا دیے گئے، وہ ستارے ایسے ہیں جنہیں نبوت نے معیار عمل بنائے، وہ ستارے ایسے ہیں جن کے لیے رسالت بنانے نظام مرتب کیے. 23 سالہ جدوجہد کے بعد، 23 سالہ نظام کے بعد رسالت بنا، سارا دین اکٹھا کر کے اعلان کرتی ہے حجت الوداع پر، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر چھوڑے. یعنی رسالت بنانے اعلان کیے کہ صحابہ وہ اساس ہیں، صحابہ وہ بنیاد ہیں، صحابہ وہ نظام ہیں، صحابہ وہ اصول ہیں، صحابہ وہ بنیاد بنا دیے گئے ہیں. کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کو روشن کیا جائے تو پھر روشنی کا حصول تبھی ممکن ہے جب آپ یہ پاور سوئچ اپنائیں گے. وجود اس کے ممکن نہیں، اس کے بغیر ممکن بولیے نا، ممکن نہیں ہے. حضور نے 1,44,000 کم و بیش صحابہ کا مجموعہ جنہیں آپ نے نجوم ہدایت قرار دیا ہے. اور ایسے ہی نہیں قرار دیا کہ آپ نے کہہ دیا، نہیں. حضور کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے بھی قبل حضور کا ارشاد ہے، سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء عن اختلافهم فهو عندی علی ھدی. حضور کہتے ہیں سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق جو میرے بعد ہوگا. فأوحى الی یا محمد، رب وحی نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، وَلِكُلِّ نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور ہے. فمن اخذ بشیء عن اختلافهم، اگر کوئی شخص ان کے اختلاف میں سے کوئی ایک چیز بھی لے گا فهو عندی علی ھدی، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا. حضور نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ کا اعلان یہ ہے اصحابی کا نجوم
مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اور آپ نے جو اصول بیان کیا ہے، آپ کے اصول سے مراد یہ کہ ایک صحابی رسول بھی ہدایت کے لیے کافی ہے، ایک صحابی رسول بھی ہدایت کے لیے ایک صحابی رسول ہدایت کے لیے کافی ہے، بے شمار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضور کہتے ہیں کسی کا بھی دامن پکڑو گے، ہدایت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، ہدایت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ہدایت کے حصول کا راستہ بتلایا ہے، حضور نے طریقہ بتلایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، سنی ہوئی آپ نے؟ زور نہ بولو، عملہ دا دار و مدار نیتاں تے، عملہ دا دار و مدار نیتاں تے ہوندا۔ مثال سے طور تے اساں اتنے بیٹھے ہیں، اگر کسی بندے نوں آکھدے بھی کہ بھائی جان تساں سٹیج وال ویکھن دی بجائے تساں موبائل وال ویکھ رہے ہو، تو مولوی صاحب کو جواب وچ آکھسن کہ جی میں تو لائیو چلا رہی ہوں، بھاویں وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہو، یہ جگہ لینے لیکن جواب وچ کی آکھسی کہ میں لائیو چلا رہی ہوں۔ بھائی تو لائیو ویکھ نہیں رہا، لائیو چلا رہی ہوں، نہیں ہے نا؟ لیکن گل ہوئی ایسی کہ مولوی صاحب تساں میری نیت تو واقف تو نہیں نا جی، مولوی صاحب تساں میری نیت تو واقف نہیں، آپ نے میری نیت تو نہیں دیکھی نا۔ بالخصوص جب مولوی صاحب کہیں گے یار یہ کام آپ نے غلط کیا، آپ جواب میں کہیں گے کہ نہیں مولوی صاحب آپ نے تو میری نیت دیکھی ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ میری نیت سے واقف نہیں ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا جی، اپنے دفاع واسطے اس حدیث کو استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ زور نال بولو چاہ، کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کس کس نو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ حدیث ہے، اتنی کثیر تعداد میں آپ یہاں پر موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حضور سے یہ روایت نقل ہوئی، امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب جو دنیا کی روایات کا صحیح ترین مجموعہ، اس روایت کو اپنی حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث بناتے ہیں۔ کس لیے بناتے ہیں؟ کہ روایات کے صحیح ترین مجموعے کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، ایسی حدیث جو حدیث کے تمام اصولوں پر اگر پرکھی جائے تو اس سے بڑی سچی حدیث کوئی اور نہیں ہے، نہ اس کے راوی مدلس ہیں، نہ اس کے راوی منکر ہیں، اس کے راوی سچے ہیں، امانت دار ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، عدل پر مکمل طور پر قائم ہیں۔ عدل کا معنی محض انصاف نہیں ہے، اگر کسی نے کھڑے ہو کر کھا لیا تو اس سے بھی عدالت ساکت ہو جاتی ہے، اور جس راوی کی عدالت ساکت ہو جائے اس سے روایت کو نقل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو پہلی حدیث بنایا ہے۔ امام بخاری کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ جب اپنی فقہ کی تدوین کرتے ہیں فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین حدیث ہے تو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ آپ کے اس گاؤں کوٹ نجیب اللہ کے اندر بے شمار افراد اس مجمع میں بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ پوری امت مسلمہ میں کتنے کثیر افراد اس حدیث مبارکہ سے واقف ہوں گے کہ یہ حدیث ہے، محمد الرسول اللہ سے مروی ہے، امام بخاری نے لکھی ہے، امام اعظم نے بھی کہی ہے کہ دنیا کی سب سے صحیح ترین روایت انما الاعمال بالنیات ہے، دنیا کی سب سے سچی روایت ہے۔ لیکن امام اعظم بھی چاہ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ روایت براہ راست محمد الرسول اللہ سے سنی ہے۔ امام بخاری بھی چاہے انہوں نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر حدیث لکھی ہوگی، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر ہر حدیث سے پہلے دعویٰ
افراد ہوں گے؟ زور سے بولیے، کتنے ہوں گے؟ بے شمار۔ ایک صاحب نے بتلایا، انہوں نے کہا جی ایک، انہوں نے کہا ایک۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صرف ایک صحابی رسول ہوگا؟ بولیے نا، کر سکتے ہیں اس بات کا تصور؟ آپ میں اتنے لوگ جانتے ہیں، آپ میں اتنے لوگ جانتے ہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید صرف اسی چیز کے لیے باندھی ہے، آپ نے یہ توجہ کرنی ہے، انہوں ضائع نہیں کرنا، انہوں ضائع توجہ ہے۔ ساری تمہید کا مرکز اور محور یہی ہے جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی کہ ایک فرد، صاحب نے جواب دیا ہے کہ ایک فرد ہے جس نے امت مسلمہ کے ایک فرد نے اس حدیث کو بیان کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں دنیا کی سب سے صحیح ترین روایت، امام اعظم کہتے ہیں دنیا کی سب سے صحیح ترین روایت۔ آپ کثیر لوگ جانتے ہیں، پوری امت مسلمہ واقف ہے، کیا حضور سے روایت کرنے والا ایک صحابی ہوگا؟ ہاں، ایک ہی صحابی ہے جس نے حضور سے روایت کیا ہے، ایک صحابی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں سب سے سچی روایت، امام اعظم کہتے ہیں سب سے سچی روایت، جن کی فقہ پہ میں اور آپ قائم ہو گئے، جن کی حدیث میں نے اور آپ نے روایت کی، اور یہ کہہ کے روایت کی ہے کہ امام بخاری سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے، امام اعظم سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے۔ تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ ایک فرد جس نے محمد الرسول اللہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ کتنا بڑا صادق ہوگا، کتنا بڑا امانت دار ہوگا، کتنا بڑا سچا ہوگا، کتنی اس کے اندر خوبیاں موجود ہوں گی۔ یقیناً اس میں خوبیاں ہیں، بے مثال خوبیاں ہیں، لاجواب خوبیاں ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے، ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ اگر درہ زمین پر مارتے زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے، وہ سورج کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں، اگر وہ خط لکھتے ہیں تو نیل اپنی روانی پہ چل پڑتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتے ہیں رب کتاب اللہ کا حصہ بنا چھوڑتے ہیں، اس کے عدل کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، اس کی خلافت کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ وہ چادر بھیجتے ہیں تو مدینہ سے نکلنے والی آگ غار میں گھس جاتی ہے، اس کی چادر کو نہیں جلاتی۔ محمد الرسول اللہ سے روایت صرف اس ایک فرد نے کی ہے، امام بخاریوں تک، امام اعظموں تک، امام شافعیوں تک، امام مسلموں تک، امام ابو داؤد تک، امام احمد بن حنبل تک، امام مالک تک، یا کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی قطب، ابدال، پیر طریقت، رہبر شریعت ہو، جب یہ روایت نقل کرے گا اسے کہنا پڑے گا قال عمر بن خطاب قال رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ایک صحابی ہے، اب آپ کو بات شاید آپ کے علم میں آ گئی ہوگی، جو حضور نے کہا ہے میرے صحابہ ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو کامیابی آپ کے مقدر میں لکھی ہے۔ ایک کی اقتداء ہے اور پوری امت اکٹھی ہے، پوری امت اکٹھی ہے۔ اور یہ عمر بن خطاب تو وہ ہے، یہ عمر بن خطاب تو وہ ہے کہ وہ بھی اس کی روایات کو بیان کرتا ہے، جو شاید مانتا بھی نہ ہوگا، وہ بھی روایات کو بیان کرتا ہے جو مانتا نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ملتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب کی سیرت پر کتابیں لکھتا ہے، اس کے نظام کو اپناتا ہے، اس لیے اپناتا ہے کہ جیسا نظام عمر فاروق نے مرتب کیا ہے ویسا نظام میسر نہیں ہے۔ اور یہ راوی صرف انما الاعمال بالنیات کا راوی نہیں ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک اور حدیث کا بھی راوی ہے، ایک اور حدیث کا بھی راوی ہے۔ وہ حدیث آپ بیان نہیں کرتے ہوں گے شاید، آپ بیان، وہ حدیث ثقلین، حدیث ثقلین، دو خزانے حضور نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دو خزانے، ثقل کہتے ہیں متاع،
متاع المسافر الی المنزل، ایسی متاع جو مسافر کو منزل تک پہنچا دے، اس کو شکل کہتے ہیں۔ شکلین دو خزانے جو میرے اور آپ کے لیے کافی ہیں کہ مجھے اور آپ کو وہ جنت کے راستے تک پہنچا سکیں۔ اور حضور نے یہ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دو خزانے سنبھال کے رکھنا، یہ امت کو ایسے ہی دینے ہیں، امت کو دین کے ساتھ ساتھ یہ دو خزانے بھی دینے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری اطرت رسول اللہ ہے۔ جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا وہ بھی ہدایت پر نہیں ہے، جس نے اطرت رسول اللہ کو چھوڑا وہ بھی ہدایت پر نہیں ہے۔ دونوں کے ساتھ ہدایت ممکن ہے، کسی ایک کے ساتھ ہدایت ممکن، بولیے کسی ایک کے ساتھ ہدایت ممکن نہیں ہے، دونوں کے ساتھ ممکن ہے۔ تو خیر ایک راوی ہے، ایک اور ہدایت کے لیے کافی، ہدایت کے لیے حضور کا فرمان۔ تو یہ اصول بیان ہو گیا کہ صحابہ عادی ہیں، صحابہ مہدی ہیں، صحابہ معیار عدل ہیں، اور یہ اصول اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا محدث آپ لے لیجئے، وہ روایت نقل کرے گا تو روایت نقل کرتے ہوئے صحابی رسول کا واسطہ ضرور استعمال کرے گا۔ فقہ کا مسئلہ اٹھائیے، صحابی رسول کا واسطہ موجود ہے۔ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے، صحابی رسول کا واسطہ موجود ہے۔ آپ کوئی ایک سنت، کوئی ایک مسئلہ یا کوئی ایک حدیث بھی ایسی بیان نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ سے مروی ہو اور واسطہ صحابی رسول نہ ہو۔ آیات بینات ہوں، ان کی تفاسیر ہوں، شان نزول ہو، پوری کہ اگر کوئی اس کا راوی ہے محمد رسول اللہ سے تو وہ راوی صحابی رسول کی ذات ہے۔ کبھی عمر بن خطاب ہوں گے، کبھی صدیق اکبر ہوں گے، کبھی عثمان بن عفان ہوں گے، کبھی علی بن ابی طالب ہوں گے، کبھی عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ غرض 1,44,000 میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن روایت صحابی رسول کے بغیر کوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں آئیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ آپ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی کتابیں اٹھائیں گے، ان کی جرأت کو دیکھیں گے، استقامت کو دیکھیں گے، دین اکبری کو للکارتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے فتاوی جات کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی کی بنیت الطالبین کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ حضرت عبدالعزیز کے جلا وطنی کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا کہ صحابہ معیار عدل ہیں۔ تاریخ عبدالشکور لکھنوی کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ اور اگر آپ قاسم نانوتوی کی کتابوں کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ عبدالشکور لکھنوی کی اس تاریخ اور اس نظام کو آپ دیکھتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں کہ صحابہ معیار عدل ہیں۔ آپ علامہ دوست محمد قریشی کے مناظروں کو دیکھیں گے، محسوس ہوگا صحابہ معیار عدل ہیں۔ علامہ عبدالستار دوسوی کے خطبات کو دیکھیں گے، دلائل سے بھرے ہوئے وہ خطبات آپ کے سامنے یہی اعلان کریں گے، صحابہ معیار عدل ہیں، صحابہ ہادی ہیں، صحابہ مہدی ہیں۔ امام اعظم سے لے کر عبدالستار دوسوی تک سارا نظام دیکھ لیجئے۔ آپ عربی دان ہیں، عربی کی کتب کو پڑھیے، آپ فارسی دان ہیں، فارسی کی کتب کو پڑھیے، فتاوی جات سمجھ سکتے ہیں، فتاوی جات کو سمجھیے، آپ دلائل دیکھ سکتے ہیں، دلائل کو سمجھیے، خطبات سن سکتے ہیں، خطبات کو سنیے۔ تمام تر تاریخوں پر اگر آپ نظر دوڑا سکتے ہیں، نظر دوڑائیے، امام اعظم سے لے کر عبدالستار دوسوی تک تمام دلائل، تمام کے تمام اصول، تمام کی تمام فقہ اور احادیث اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ صحابہ معیار عدل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخری حل یہی بچتا ہے کہ پھر صحابہ کے معیار عدل ہونے کے لیے جب دلائل مکمل ہو چکے ہوں، جب فقہ مکمل کی جا چکی ہو، جب احادیث مبارکہ مکمل کی جا چکی ہوں، تو پھر حل یہی بچتا ہے کہ مار کھائی جائے